اور اس تباہی کے نتیجے میں جو کہ برٹش امپائر کو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں, because they also lost hundreds of thousands of people, they also lost, ایسی بات نہیں ہے. کمزور تو ہوئے نا وہ, جیسے کہ نہیں, دنیا میں 2-2.5 کروڑ انسان مرے ہوں گے, لیکن لاکھوں کی تعداد میں تو برٹشر بھی مرے. بالکل. اب ان کا بھی سارا ایسٹ ختم ہو گیا تھا, ریسورسز ختم ہو گئے تھے, وہ بھی مقروض تھے امریکن فیڈرل ریزرو بینکرز کے, اتنے کمزور ہو چکے تھے. برٹش اکانومی کا حال اتنا تباہ ہو گیا تھا کہ اب وہ خود اس قابل نہیں تھے, ان کی ملٹری, ان کی اکانومی, کہ وہ اب براہ راست کنٹرول کر کے اتنے بڑے کانٹیننٹ پہ قابو رکھتے, اسپیشلی جب آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی. لہٰذا وہ ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کی بات کرتے. اس بات کی بشارت بھی دی جا چکی تھی کہ آفٹر دس وار ایک بہتری جو مسلمانوں کے لیے نکلے گی کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے. کہتے ہیں عیسائی ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے, اپنے آپ چھوڑ جائیں گے. ظاہر ہے کوئی جنگ کر کے تو انگریزوں کو نہیں نکالا گیا یہاں سے, مگر فراڈ سے, دھوکے سے, مکر سے ایک بہت بڑا فتنہ چھوڑ جائیں گے. فتنہ کیا چھوڑ گئے وہ؟ انگریز جاتے جاتے جس طرح ہندوستان کو تقسیم کر کے گئے, کشمیر کا جھگڑا چھوڑ دیا, پاکستان کے اندر یہ انڈیا اور پاکستان کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے, ایسٹ پاکستان اور یہ ویسٹ پاکستان, اور جس طرح پاکستان کی تقسیم کی انہوں نے, جاتے جاتے انہوں نے پاکستان آرمی کے ریسورسز روک لیے, پاکستان کی حکومت کے فنڈز روک لیے, جس طرح جو ایسٹس, جو حصے پاکستان کو ملنے تھے وہ سارا پیسہ روک لیا گیا. ڈسٹنکشن ہم نے, اور برٹش آرمی نے جو اس پورا ویپنز ان کے پاس تھے جو مغربی پاکستان کی فوج نے استعمال کرنے تھے, وہ سمندروں میں ڈمپ کیے جا کے کہ جو پاکستان بنے گا اس کی فوج کے پاس ہتھیار اور اسلحہ نہ ہو. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش, جو ریڈ کلف ایوارڈ کیا گیا ظلم سے, گرداسپور کا علاقہ جو پورا کشمیر کو آرٹری تھی, روٹ تھا ہمارا کشمیر کا, وہ دھوکے سے دے دیا گیا ہندوؤں کو کہ انگریز چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن جان لیوا خطرات اور فساد اور فتنے بیچ میں چھوڑ کے جائیں گے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم تو ہو جائے گا, مگر اتنا فتنہ جاری ہوگا کہ انسانوں کا خون ایسے بہے گا کہ وہم و گمان سے زیادہ. اب یہ پاکستان بن رہا ہے یہاں پہ کہ وہ پاکستان بنانے کا فیصلہ تو کر دیتے ہیں, 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, صرف 50 لاکھ پاکستان پہنچ پاتے ہیں. جس طرح پاکستان بنتے ہوئے لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے, جو خون بہائے تاریخ اسلام میں اتنے کم عرصے میں, ودن 6 months 7 months, اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے مسلمان 1400 سال کی تاریخ میں کبھی شہید نہیں ہوئے جتنا پاکستان بناتے ہوئے. دہلی سے ٹرینیں نکلتی تھی اور پوری ٹرین ذبح ہوتی تھی اور لاہور پہنچتی تھی, اور جتنی ٹرینیں نکلتی تھی ایک کے پیچھے ایک, وہاں لاہور میں صرف لوگوں کا کام یہ تھا کہ لاشیں دفنائیں. جس طرح مسلمان کٹے پٹے, ٹوٹے پوٹے, اپنے گھر بار, زمینیں, جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان پہنچ رہے تھے, مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی مائگریشن نہیں ہوئی. اٹ واز دا بگیسٹ ہیومن مائگریشن ان فیکٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. اتنے تھوڑے عرصے میں جس طرح مائگریٹ کیا گیا, یہ سارا فتنہ انگریزوں کا ڈالا ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی برٹش, ہندو, گورکھا اور سکھ ٹروپس کو بلا کے سیٹل کر دیا تھا کہ پاکستان مسلمان کو جاتے جاتے اس طرح کاٹ کے پھینکو, اور مسلمان فورسز جو دنیا میں پھیلی ہوئی تھی ان کو بلایا ہی نہیں گیا انڈیا کہ وہ آ کے مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتی, اور بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان ایگزیکٹلی یہی تو مرض کر رہے ہیں. یہی بات نعمت اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتے جاتے اتنا بڑا فتنہ اور فساد چھوڑ کے جائے گا, ایسے خون بہے گا کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے. اور پھر آگے وہ بتاتے ہیں اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے. اکثر مسلمان یعنی مہاجر ہو جائیں گے, یعنی مائگریٹ کرنے پڑیں گے, اور مسلمانوں کی غیرت اور ناموس کو بہت نقصان ہوگا. دیکھیے اس مائگریشن میں زمین گئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں, حکومت گئی ہمیں کوئی پرابلم نہیں, لیکن جو عزت لٹی اس کی بڑی تکلیف ہوئی. کم از کم 2-2.5 لاکھ مسلمان بچیاں جو راستوں میں قافلے کاٹے جاتے تھے بٹیاں اٹھا لیتے تھے, اور آج بھی انڈیا میں ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ابھی بوڑھیا ہو گئی ہوں گی, بوڑھی ہو گئی ہوں گی, لیکن وہ وہی ہیں بچیاں جو اس وقت اٹھائی گئی ہیں. بالکل سے. تو نعمت اللہ بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ جو نقصان مسلمانوں کی عزت و ناموس کا ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا. پاکستان بنتے وقت جو قربانیاں دی گئیں, جو شہادتیں دی گئیں, جو عزتیں قربان کی گئیں, جو دوپٹے مسلمان بہنوں کے اتارے گئے, تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ہے. ابھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کانپ جاتا ہے انسان جو واقعات دیکھیں. انسان بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں اس حوالے سے, آپ اگر ان کو بھی دیکھیں. اس میں ڈاکیومنٹریز بھی ہیں, ہم نے بھی پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر پہلے, لیکن ہر دفعہ جب اس پاکستان بننے کی شہادتوں اور قربانیوں کو ہم دیکھتے ہیں ہم کو اس قدر روحانی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ. اور نعمت اللہ اسی بات کو کہتے ہیں کہ اکثر مسلمان بے گھر ہو جائیں گے ہندوؤں کے غیظ و غضب کی وجہ سے. پورے ہندوؤں نے جو فساد, یقین کیجئے مسلمان شاید گھروں کو نہ چھوڑتے اپنے انڈیا میں اگر ہندو مجبور نہ کرتے ان کو. صحیح. جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو پورے ہندوستان میں زمین تنگ کر دی ان کے اوپر, تو obviously پھر وہ اور سکھوں کے جو سربراہ تھے انہوں نے تلواریں لہرا رہا کے کہتے تھے کہ کوئی مسلمان زندہ ایسٹ پنجاب سے ہوتا ہوا پاکستان نہیں پہنچے گا. 70,000-80,000 کلومیٹر کا ایسٹ پنجاب کا ایریا, ایک مسلمان زندہ نہیں بچا وہاں پہ چند ہفتوں میں. یعنی ایک ایسی دردناک تاریخ ہے وہ. لیکن اس کے بعد نعمت اللہ فرماتے ہیں
کہ مسلمان اپنے اسلاف کے علاقوں میں, اپنے بزرگوں کے علاقوں میں پناہ حاصل کر لیں گے, اور سزا اور مصیبت کے بعد ان کی تقدیر شروع ہوگی. یعنی پاکستان, یعنی اپنے بزرگوں کا علاقہ. یہ جو پاکستان کا علاقہ جہاں پہ ہم ہمیشہ سے بستے آئے ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کے وہ علاقے ہیں کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں, جہاں پہ جب بھی افغانستان اور ایران سے مسلمان آئے, انہوں نے آ کے, اور سینٹرل ایشیا سے مسلمان آئے, تو یہ پاپولیشن یہاں بڑھتی گئی ہے ہماری, اور مسلمان آتے تھے انہی خطوں میں سیٹل ہوتے چلے جاتے تھے, اور فرنٹیئر سے لے کر, خیبر سے لے کر, افغانستان سے لے کر, ایشیا وسطی سے لے کر سندھ تک کے علاقے کو مسلمان آئے. پہلے سب سے پہلے مسلمانوں کی لینڈنگ سندھ میں ہوئی, محمد بن قاسم جو آئے, تو ہمارے بزرگوں کے علاقے یہ باب الاسلام ہے, باب الاسلام تو یہ ہے. تو نعمت اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے اپنے بزرگوں اور اسلاف کے علاقوں میں آباد ہوں گے جا کے, اور پھر سزا, اتنی خون ریزی کے باوجود بھی مقصد جو ہے وہ, اور سزا اور مشکل اور پریشانی اور آزمائش کے بعد مسلمانوں کی ایک نئی تقدیر ظاہر ہوگی. یعنی ناؤ وی ہیو میڈ پاکستان, اور اب پاکستان بننے کے بعد جو واقعات ہوں گے, جو مسلمانوں کی تقدیر ظاہر ہوگی آنے والے دنوں میں, آنے والے اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ ہم نعمت اللہ کی ان خوشخبریوں, بشارتوں, وارننگز, اور پھر جو پریزنٹ دور کو ڈسکس کرتے ہوئے جو فیوچر ہونے والا, جو صاحب بصیرت اللہ کے ولی نے جو باتیں, خوشخبریاں ہمیں دی ہیں, وہ اسپرچل انٹیلیجنس دی ہے جس پر بیس کر کے آج پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ خاص طور پہ جب یہ بشارتیں حضور کی حدیث کے ساتھ مل رہی ہوں, پھر ہمارا یقین ان پر اور بڑھ جاتا ہے. ویری رائٹ. پھر کوئی دلیل جواز نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ فیک ہیں یا بنائی گئی ہیں. The point is کہ یہاں پر بہت ڈیٹیل طریقے سے جبکہ حضور کی حدیث بھی آئندہ آنے والے واقعات میں انہی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں. رائٹ. جب حضور غزوہ ہند کی بشارتیں ہمیں دیتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں, اور نعمت اللہ ولی بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں مسلمان اس دور میں دوبارہ اپنے ان علاقوں کو فتح کریں گے کہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے رائے تھے, تو پھر یہ غیر معمولی اسپرچل انٹیلیجنس ہے جس پر ہم کو ڈیفینیٹلی غور کرنا چاہیے. تو آج پاکستان بنایا, انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم 47 کے بعد جو خوشخبریاں, پریڈکشنز یا بشارتیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ہیں, ہم ان پہ بات کریں. زید صاحب چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی یہاں پہ, کتنا یہاں سے جب پاکستان کا وہ پریڈکشن شروع کرتے ہیں تو کتنا پورشن ہے بیسکلی جو صرف پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے, اس کے بعد ہم باقی ڈسکس. انہوں نے لینڈ مارکس کی بات کی ہے, موٹے موٹے ایونٹس بتائیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, جو اشعار ان کے بچے ہیں یا ملے ہیں ہمیں, اس میں بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ لینڈ مارکس کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس کی. جیسے انہوں نے 47 سے پہلے تک کے واقعات میں تو جنرل تفصیل دے دی, لینڈ مارکس ہی دیے ہیں نا, صحیح, کہ بتا دیا کہ یہ ایونٹس ہوں گے, اور وہ ایک پکچر تاریخ کی بنتی جاتی ہے. تو 47 کے بعد بھی انہوں نے لینڈ مارکس دیے ہیں کہ پاکستان بنا, پھر مسلمانوں کی کیا تقدیر شروع ہوگی, ہم نے کیا غلطیاں کی, پھر اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا, پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اور اسی طرح آگے فیوچر, اور اسی طرح آگے چند لینڈ مارکس ہیں. لیکن وہ لینڈ مارکس ہسٹری کے 30, 40, 50, 60 سال اور آنے والے 100, 150 سال میں ہمیں پوری تاریخ بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ہونے والے ایونٹس میں مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے. وہ انشاءاللہ آئندہ. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, آپ نے براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ملاحظہ کی. ہم نے سینٹرل ایشیا سے جو ان کی پریڈکشنز تھیں وہ ہم نے پروگرام میں بتانا شروع کی, لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈسکس کیا, اور آج ہم آ گئے ہیں پاکستان کی کریشن تک. میں نے زید صاحب سے سوال کیا کہ اس کے بعد پاکستان سے ریلیٹڈ کتنا پورشن ہوگا, تو زید صاحب نے بتایا ہے کہ کافی جو آتھینٹک ان کے جو پوائنٹس ہیں انہوں نے بہت چیدہ ہنٹس وغیرہ دے دیے, لیکن کافی عرصہ جو ہے اس میں وہ ہے کور ہو جاتا ہے. آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو اٹ, آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا براس ٹیکس کی اگلی ایپیسوڈ تک. تب تک اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.